بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھ رہے ہیں، میں ہوں کیسر خان۔ پاکستان اس ٹائم خبروں میں ہے اور پاکستان نے جو کام کیا ہے ایران اور یو ایس کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پر بھی ہم خبروں میں ہیں۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی جو فیملی ہے ان کی وجہ سے بھی ہم انٹرنیشنل خبروں میں موجود ہیں۔ اور جب میں ریسرچ کرتا ہوں تو میرے سامنے بہت ساری خبریں آتی ہیں جو ان کے نواسوں نے کام کیا، جو ان کی فیملی اس میں انوالو ہے اور وہ چیزیں ایڈمٹ ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ عورتیں بڑی خوش گئی ہیں، یہاں سے پاکستان کا جھنڈا منگوایا گیا، انہوں نے جھنڈا لہرایا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو خوشی کیا ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تو ریپ ہوا ہے، ان کی تو بہت کچھ جو تکلیف والی باتیں ہیں جو آپ کو بہت سارے لوگوں نے بتا دی ہیں، میں کیا ذکر کروں گا، لیکن ہمارے لیے تو باعث ذلت ہوئی ہے، سمپل سی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی عام لوگ شامل نہیں ہیں، عام پاکستانی نہیں ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر کی فیملی ہے۔ اور پھر یہ فیملی کون سی فیملی ہے؟ یہ شہباز شریف کی فیملی ہے، یہ فیملی نواز شریف کی فیملی ہے، یہ وہ فیملی ہے، یہ اقتدار کی فیملی ہے جنہوں نے یہاں پر یہ ریپ والا معاملہ سارا کچھ کیا ہے۔ بہرحال دنیا میں ہمارا کیا پکچر بنی ہے اس کے بارے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں کیا کمنٹ کروں گا۔ لیکن جو مریم اورنگزیب ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں لیا ہے جہاز 11، کیا کر لیں گے آپ لوگ، تو اس کے اوپر جو کہکے لگے تھے نا وہ دل کو بڑے برے لگے تھے، سچی بات ہے، میں صاف کہوں گا کہ بہت ہی برے لگے تھے وہ کہکے، کیونکہ ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ لیکن اسی لینگویج میں مریم اورنگزیب بول رہی ہے، جس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے ہی علی خامنائی کو قتل کیا، ہر طرح کے خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک اسرائیلی اسٹائل ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈھٹائی اسے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا، جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہاں پر آپ کو یہ غم ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے کہ جب آپ کے سامنے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم انتقام لیں گے، تو وہاں پر اسرائیل کہتا ہے کہ ہاں ہم نے قتل کی۔ اور اس ٹائم جو صورتحال ہے ایران کی، وہاں پر آپ دیکھیے کروڑوں لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو سڑکوں کے اوپر، اور وہ لوگ رو رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو معاف مت کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے، ہم نے مارا ہے بھائی، ہم نے شہید کیا ہے، جو کرنا ہے کر لو، نہیں کر سکو گے۔ بلکہ وہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ دیکھیے کہ تہران میں جنازے کے دوران اسرائیلی وزیر دفاع کی مشتبہ خامنائی سمیت ایرانی قیادت کو قتل کرنے کی دھمکی۔ کل آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ اگر ہم چاہیں تو جنازے میں تمام لوگوں کو ہی شہید کر دیں، تو وہاں پر آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ خبر نہیں ہے، یہ میٹنگ کا احوال ہے جو آپ کے سامنے ابھی کارڈز رکھ رہا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے وہ خبر آ گئی ہے کہ جو میں نے کل کہا تھا، آج ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس بات کو پریکٹیکلی رکھتا ہے کہ اگر مشتبہ خامنائی نظر آئے یا کسی بندے پہ شبہ ہو جائے کہ یہ مشتبہ خامنائی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ علی اعلان آپ کے سامنے آ جائے کہ جی اناؤنسڈ ہو کہ یار یہ ہی از علی خامنائی، لیکن اگر وہ نہ اناؤنس کرے لیکن ان کی رپورٹ آ جائے یا مخبری ہو جائے کہ یہ علی خامنائی ہے، مشتبہ خامنائی ہے، تو مشتبہ خامنائی کو آپ نے شہید کرنا ہے، اور اس کے ساتھ شہادت میں اگر نقصان ہوتا تو ہو جائے، مگر دے ول گو فار شہادت، دے ول گو، یعنی کہ اسرائیل کے یہ پروگرام ہے کہ دے ول اٹیک اینڈ دے ول گو فار شہادت، یہ تو انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ اسرائیل کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ہو رہی ہے، اور اب وہ بہت ہی کھلا بیان دے رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی، اور نہ ہی ہمیں اس میں امریکہ کی پرمیشن چاہیے، اور ہم یہ کام کرنے گزریں گے۔ اچھا، اسی سال یعنی کہ 2026 کے اندر ہی جو غزہ ہے اس کو بھی ختم کرنے کا پروگرام جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا، اناؤنس نہیں کیا لیکن بنا لیا ہے۔ میرے حساب سے یہ اسی سال دسمبر نہیں آئے گا، شاید نومبر بھی نہ آئے اور شاید اکتوبر بھی نہ آئے، لیکن یہ غزہ کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر غزہ ختم ہو جائے تو حماس بائی ڈیفالٹ ختم ہو جائے گا، وہاں سے حماس کو ہم تبھی نکال سکتے ہیں جب غزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اندر کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو بیان بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا اسرائیلی آرمی چیف کا نیا اعلان۔ تو ایک طرف وہ جو حزب اللہ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو بھی مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات انفارم کر دوں، حزب اللہ کی اور موساد کی لڑائی جو ہے نا، بیسیکلی یہ تو موساد کی لڑائی ہے، یہ فوج تو سپورٹ کرتی ہے موساد کو خالی۔ حزب اللہ اور موساد کی لڑائی اب صرف لبنان کی حد تک ہی نہیں ہے، یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اور اگر میں آپ کے سامنے رکھ سکوں تو خبر رکھ دیتا ہوں کہ یہ خبر کہتی ہے فورگیٹ لیبنان،
ٹھیک ہے نا, لبنان کو تو بھول جائیے. دا کانفلکٹ بٹوین حزب اللہ اینڈ اسرائیل از موونگ ٹو اندر کانٹیننٹ, دوسرے بر اعظم میں چلا گیا ہے. دوسرے بر اعظم کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بات ہو رہی ہے افریقہ کی. تو اس ٹائم افریقہ کی زمین کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے. کل اسرائیل کا جو وہ ہے رشیا, اسے جہاز ہیلی کاپٹر گرایا گیا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ حزب اللہ اور اسرائیل اس ٹائم نہ کہ صرف لبنان کے اندر لڑ رہے ہیں, بلکہ حزب اللہ اور اسرائیل اس ٹائم افریقہ میں لڑ رہے ہیں. تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو انفارم کر دوں کہ حزب اللہ صرف وہاں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بلکہ آپ کو بہت سارے ماس کے اوپر یہ اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اتحاد بننے کی بات ہو رہی ہے کہ مسلم اتحاد کہہ لیں اس کو آپ, مسلم نیٹو اتحاد کہہ لیں اس کو آپ, مسلم کنٹریز نیٹو اتحاد کہہ لیں اس کو آپ, تو وہ اسرائیل کے خلاف ہی بن رہا ہے. اب اس کو کوئی نام بھی دیں آپ, ڈیفینس ہے, یہ ہے, وہ ہے, کچھ بھی نام دیں, مگر ایکچولی وہ خلاف اسرائیل کے ہی بن رہا ہے. اسرائیل نوز ویری ویل, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی جو اسرائیل کی جو بڑھانے کا جو عمل ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گریٹر اسرائیل, اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو اس میں وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے زمینوں کو قبضائے. اب وہاں پہ دو خبریں اگر ملا دوں تو, ایک, لبنان کے کچھ مسیحی دیہات اسرائیل کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہودی ہے نا, جو اسرائیلی زائنسٹ ہے, زائنسٹ کہنا چاہیے مجھ کو, کیونکہ اسرائیل تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے, اور یہودیوں کو میں کیا کہوں گا, میں زائنسٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہی از زائنسٹ, جو نتن یاہو ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی مطلب یہ ثابت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یا مسلمان ہمارے خلاف ہیں, لیکن جو وہ دیہات جو کرسچن کمیونٹی کے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑنے کو تیار ہیں. سب سے برا سلوک آپ کا کرسچنس کے ساتھ ہی ہے. اور یہ اگر میں بات کروں یروشلم کی تو آپ نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا. اگر میں بات کروں آپ کی ہسٹری کی تو آپ نے ان کو, کہ آپ ان کے وہ دشمن ہیں جن کے بارے میں تفصیل آپ جانتے ہیں. اور اگر میں بات کروں کرسچنس کی جو رہتے ہیں اسرائیل کے اندر, وہ آپ کے سب سے بڑے نشانہ بنتے ہیں. آپ ان کے پادری کو نہیں چھوڑتے, آپ ان کی کسی کو نہیں چھوڑتے آپ, چاہے اور اگر وہ اپنی گیٹ اپ کے اندر ہوں, کرسچن گیٹ اپ کے اندر ہوں, تو پھر تو آپ بالکل ہی نہیں چھوڑتے ان کو, اور آپ ان کو ضرور آپ کے لوگ مارتے ہیں. دوسری بات آپ کو میں نے کہا کہ ملا دوں گا, تو دوسری خبر یہ ہے کہ جو وہ ہے نا یہودی آباد کار کہتے ہیں, میں تو اس کو ٹیررسٹ کہتا ہوں, جو جوئش ٹیررسٹ ہے نا. اراؤنڈ 100 اسرائیلی سیٹلرز ڈیٹینڈ آفٹر اٹیمپٹنگ ٹو کراس ان سیرین سائڈ آف ماؤنٹ آف ہیرمون. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کراس کر لیا اور یہ شام میں گھس گئے, اور شام میں یہ زمینیں پسند کرنے لگ گئے کہ یہ پلاٹ تیرا تو یہ پلاٹ میرا. اب وہ شام کی زمین ہے, تو وہاں پر ان کو اسرائیلی فوجی نے آگے بڑھنے نہیں دیا, کیونکہ اگر وہ بڑھتے تو ان کو شاید آگے سے ریزسٹنس فورس ہی مار دیتی. تو انہوں نے ان کو بچانے کے لیے ان کو روکا اور واپس کیا ان کو. لیکن وہ ابھی کہانی بتا رہے ہیں جیل سے رہا ہونے کے بعد, کیونکہ اریسٹ تھوڑی تھے, وہ تو پروٹیکشن میں تھے, کہ یار ہم تو کئی بار سیریا آ چکے ہیں, ہم تو یہاں گھومتے رہتے ہیں, ہمیں تو کبھی کسی نے روکا ہی نہیں ہے, تو آج آپ کو کیا ہو گیا, کیوں روک رہے ہو. تو صورتحال یہ ہے کہ معاملہ جو ہے اس حد تک خراب ہو چکا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بات انفارم کر دوں کہ بہت سارے جو لکھنے والے ہیں اسرائیل کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں حالات اتنے خراب ہیں کہ باہر سے ہم جتنا ایک لگ رہے ہیں, مضبوط لگ رہے ہیں, ہم سول وار کے سر پہ کھڑے ہیں. سول وار کبھی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ پول کہتا ہے کہ 60% لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت میں اور جوڈیشری میں بھی ایک نظر آ رہا ہے ایک اختلاف. اور اگر آپ یہ خبر دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ نے پہلی بار ایسا واقعہ ہوا ہے ان ہسٹری کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم کو ہی اڑا دیا ہے. ہم نہیں مان رہے, جاؤ جو کرنا کر لو. یعنی کہ ایسا کبھی نارملی مہذب ملک میں تو کبھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہم بات اسرائیلی کر رہے ہیں. تو وہاں پر یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی چینل بیچ رہا ہے, اگر کوئی چینل خرید رہا ہے, تو گورنمنٹ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتی. جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ شوگر مل جو ہے وہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو شوگر مل اگر آپ کو خریدنی ہو تو یو کین ناٹ بائی, سمپلی. آپ کی اوقات کیا ہے خریدنے کی, آپ اب امیر ہیں, غریب ہیں, کچھ بھی ہیں, ہم آپ کو نہیں دے رہے, کیونکہ یہ اشرافی کے لیے فکس ہے, ایک مخصوص طبقے کے لیے فکس ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینل جو ہے یہ مخصوص طبقے کے لیے فکس ہے, ٹھیک ہے نا. اپوزیشن نہیں خرید سکتی, کوئی ہماری مرضی کا جو بندہ نہیں ہوگا, ہمارے جو فیور کا نہیں ہوگا, وہ نہیں خرید سکتا, کیونکہ اگر وہ خریدے گا تو ہمارے خلاف بکواس کرے گا. اچھا میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں, یہ تصویر دیکھیے گا پھر آگے بڑھتے ہیں. اور وہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ جی ٹویٹ لگی ہوئی ہے کہ ایک اسرائیلی فوجی نے جو ہے ایک سٹن گرنیڈ جو ہے وہ ایک گاڑی میں پھینکا,
اور وہ فلسطینی کا گھر تھا، گاڑی تھی، اس میں نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس نے دروازہ بند کیا ہے اور وہ اسٹن گرنیڈ جو ہے وہ اندر پھٹا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹ بھی تو آتا ہے نا۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ سمجھتے ہیں آپ اس کو، تو پھر آپ کو اس کی میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں، ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فوجی گیا، ٹھیک ہے، تلاشی کے بہانے کچھ بات کی، کچھ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیب سے گرنیڈ نکالا اور اسے گاڑی میں اب تھرو کر دے گا، تھرو کر دیا، دروازہ بند کر دیا، ٹھیک ہے، دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ اندر پھٹ گیا وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نوجوان لڑکے باہر نکلے تو اس نے گن تان لی اس کے اوپر، وہ لڑکے بچ گئے، ٹھیک ہے، کسی کو اریسٹ نہیں کرنا، کوئی اور مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ چلا گیا۔ مطلب یہ کہ یہ اگر مجرم ہوتے تھے، کوئی بات ہوتی، کچھ بھی ہوتا تو یہ وہ فوجی یہیں رہتا، وہ فوجی بھاگ گیا وہاں سے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ کون سا سیلف ڈیفینس ہے بھائی؟ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ کا فوجی گرنیڈ نکال کے گاڑی میں ڈال رہے ہیں؟ مطلب کھیل تماشا لگا ہوا ہے۔ اور یہ درندگی جو ہے اگر یہ ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے غزہ کے خلاف اور ویسٹ بینک کے خلاف۔ یہ واقعہ ویسٹ بینک کا ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں دوبارہ سے اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ کہتا ہے کہ امریکہ، یعنی کہ وہ جو جے ڈی وانس نے کہا تھا نا، کہتا ہے وہ چھوڑ دو، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہی واحد اسرائیل کا واحد طاقتور اتحادی ہے، اور انڈیا کے بارے میں جو اس نے الفاظ کہے ہیں نا، وہ اگر انڈیا کو یاد رہیں گے، اگر مودی کو یاد رہیں گے، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اب یہ 1 کروڑ کی آبادی والا اسرائیل کہہ رہا ہے ایک چھوٹا سا ملک انڈیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا اس کو نہیں پتا کہ انڈیا کی آبادی کتنی ہے، سائز کیا ہے اس کا؟ لیکن اس نے کیوں کہا ایسا پھر؟ یعنی کہ یہ خبر مکمل طور پر اس نے لگائی ہے، ایک چھوٹا سا ملک، ٹھیک ہے نا، انڈیا بھی ہے جو کہ میرا دوستوں میں سے آتا ہے، اتحادی نہیں ہے، دوست ہے، مطلب میرا بھکت ہے وہ، ٹھیک ہے نا، مجھے ماننے والا، میرا پجاری، ایک چھوٹا سا ملک، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ آپ کو چھوٹا مانتا ہے، وہ چھوٹا قرار دے رہا ہے، معمولی، اب اس چھوٹے کو میں معمولی میں کنورٹ کر رہا ہوں، آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معمولی سا ملک انڈیا بھی ہے، کیونکہ چھوٹا سائز میں تو نہیں ہے نا آپ، تو اس نے کسی اور سینس میں کہا ہے، تو کوئی اور سینس جو ہے پھر وہ ایک معمولی کا معاملہ ہے، اور معمولی کو ہی آپ کو کہا رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد رہے گا، سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو انفارم کر دوں کہ جو یمن کے اندر تقریباً 4 سال کے بعد جو پرو سعودی ہیں اور حوثیز ہیں، ان کے اندر ایک جھڑپ دیکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے حوثیوں نے جو پرو سعودی ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور اس کے بعد سیکنڈ اٹیک جو ہے پرو سعودیز نے، جو گورنمنٹ بھی ہے اس ٹائم، انہوں نے اٹیک کیا ہے حوثیوں کے اوپر، اور انہوں نے پلٹ وار کے اندر 50 حوثیوں کو ہلاک کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یمن کے اندر بھی حالات کو خراب یا تو ہے یا تو کر دیا گیا ہے، اور جو بھی ہے مگر وہاں پہ بھی معاملات جو ہیں وہ شیکنگ ہے۔ اچھا، آخری خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چین نے ایک نیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آبدوز نے اسٹریٹجک میزائل کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سمندر کے اندر کچھ چل رہا ہے، سمندر کے اندر کچھ ہے، اور وہاں سے فائر ہوتا ہے ایک اسٹریٹجک میزائل۔ تو سوچئے کہ یہ اپنے نوعیت کی کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو اس ٹائم چین کر رہا ہے اور کر کے دکھا رہا ہے، نتھنگ لائک اٹ۔ یعنی کہ اس کو دیکھ کر کے امریکہ اور فرانس یا باقی ممالک جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں، یہ تو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن چین جو ہے وہ اپنی کیپیبلٹی کو بڑھائی جا رہا ہے، اور شاید یہ جو اس نے کام کیا ہے نا، یہ پیغام ہے تائیوان کے حوالے سے، کیونکہ تائیوان جو ہے ایک جزیرہ ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس سمندر سے ہوتے ہوئے اگر تائیوان کو سیف کرنے کے لیے آؤ گے تو تائیوان کی گرد پانی سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میزائل وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سمندر کے اندر کچھ ہے بھی۔ آپ دوست کا ہوتا ہے نا، آپ دوست کا پتہ چلتا ہے اندر کچھ ہے، جب تک آپ کو میزائل آ کے ہٹ نہ کر دے۔ تو دیٹ از ڈینجرس فار یو ایس اے، کیونکہ یو ایس اے کرنا چاہے گا تو یو ایس اے نے یہ دیکھا ہوگا تو اس کو خوشی ہوئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔